بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ پاک جل شانہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اللہ پاک جل شانہ نے ایسے ایسے شاندار اعمال عطا فرمائے جو اس امت کی جو ہے خوبی کا ذریعہ ہے۔ اس امت کو جو ہے امتیازی حیثیت جو دی گئی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے دی گئی، اور اللہ پاک نے ہمیں ایک مہینہ عطا فرمایا جسے ہم رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رمضان کا لفظ رمز سے نکلا ہے۔ رمز کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، عربی کا لفظ ہے، اور یہ کیونکہ گناہوں کو جلا دیتا ہے اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ باقی سب مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور رمضان کا نام اللہ نے رکھا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کیا پھر فرمایا ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر روشن دلیلیں ہیں، اور اس کے اندر روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، حق و باطل کے اندر فرق کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا، اس آیت کو یہی میں کلوز کرتا ہوں، اس سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے جو رمضان کو اتنی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، کیا یہ صرف ہمیں یہ شرف دیا گیا ہے؟ یہ اس سے پہلی امتوں کو بھی یہ شرف دیا گیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہیں میں نے رمضان کا گفٹ دیا جیسے میں نے پہلی امتوں کو یہ گفٹ عطا فرمایا، اور پھر وجہ کیا بیان فرمائے؟ وجہ یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں آج پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں مختلف اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو ریفریشر کورس کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کا علم تازہ ہو جائے، تاکہ ان کا فن تازہ ہو جائے، اس فن کے اندر خوبصورتی آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی کے اندر خوبصورتی کے لیے، تمہارے تقوی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے تم کو رمضان المبارک عطا فرمایا۔ جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، ان ساری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس قرآن سے نفع اٹھائیں گے متقین، ھدی للمتقین، اس سے جو ہے تقوی اختیار کرنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ گویا رمضان المبارک اور تقوی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں جو ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ متقی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو متقی شخص ہو وہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ لیکن کچھ رمضان کے مسائل ہیں جو اس حوالے سے آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے یہ جو آگے جو آیت ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں نے آپ سے عرض کی، مختصراً اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی۔ اب میں تھوڑا اگلی آیت کو پڑھتا ہوں، اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرتا ہوں، اور پھر جو پہلے آیت میں نے پڑھی تھی اس سے آگے کا کچھ حصہ ہے اس کو میں مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، کاؤنٹڈ ڈیز ہیں، بالکل اللہ پاک فرما رہے ہیں چند دن ہیں ایسے لمحے بھر میں گزر جائیں گے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں جائے تو کیا کرے؟ اگر اس کے روزے رہ گئے تو پھر بعد میں اس کی گنتی مکمل کرے۔ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزے نہ رکھ سکے وہ فدیہ ادا کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور فرمایا اگر تم روزے رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت نازل ہوئی اس وقت جو ہے شروع میں، اسلام کے شروع میں، وہ لوگ جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، ان کو فدیہ اگر وہ دے دیتے، روزے کی جگہ فدیہ دے دیتے، پھر بھی ان کا روزہ ہو جاتا۔ لیکن آگے جو آیت نمبر 125 آ رہی ہے، 185 آیت کے اندر اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جب تم رمضان کے روزے پاؤ تو پھر سارے روزے رکھو۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض ہو یا سفر میں ہو
اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، پھر کیا کرو؟ بعد میں ان کی گنتی مکمل کرو۔ آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے، اور اللہ پاک جل شانہ تمہارے لیے مشکل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، مکمل کرو رمضان المبارک اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبر اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ گویا جو ہم عیدین کے اندر جو تکبیرات پڑھتے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ ہے، ایک لطیف اشارہ ہے اس کی طرف۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جو ہدایت ہم نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، شکر کرنے والے بندے بن جاؤ۔ اب ہم آپ کے سامنے جو میں نے چیز آپ سے ابھی ایک مسئلہ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں جو آسانی عطا فرمائی ہے وہ روزے کی صورت میں ہے۔ تو ہم ایک حدیث راوہ بخاری مسلم کی دیکھ لیتے ہیں۔ ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے جو بہت روزے رکھا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں سفر میں روزے رکھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ اب یہاں پہ دونوں چیزیں آپ نے، یعنی سیرت کی کتابوں سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اجازت فرما دی ہے۔ اب ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمیں سفر کرنا ہو ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، ہمیں سفر کرنا ہو گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور ذرائع نہیں ہیں سفر کے۔ تو آپ دیکھیں انتہائی آسان ہے روزہ رکھنا۔ کئی جنگلوں میں ہم نے جا کے جو ہے نہیں جانا ہوتا، ہم نے لمبے لمبے سفر کرنے ہوں، جگہ جگہ جو ہے وہ کھانے کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہاں پہ ہم روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں ان آسانیوں کے لیے، وہ کیونکہ اس وقت سفر بھی مشکل تھے اس لیے اللہ نے آسانی دے دی، آسانی تو اب بھی ہے، شریعت نے آسانی دے دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سفر کے دوران بھی ہم روزہ رکھ لیں اور اس کو چھوڑیں نہ۔ پھر اب میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث مختصراً آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ جب ہم رکھیں تو روزے کو کس چیز سے ہم نے اسے افطار کرنا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ، اللہ کے پیارے نبی